عالم میں ہے نرالا، اعلیٰ ہے اس کا مقام، مرکز تحفظ اسلام، مرکز تحفظ اسلام۔ الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما أمر، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو صاحب السماء والأرض وصاحب الشمس والقمر، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. صدق اللہ العظیم. صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ظل جاہ جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، علی باغ بہار خصال محمد است. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرکز تحفظ اسلام ہند کے تحت یہ آن لائن عظمت صحابہ کانفرنس، جس میں آج میں آپ حضرات سے محو گفتگو ہوں، اس کانفرنس کو کرانے والوں کا جو مقصد ہے، اللہ پاک ان کے اس نیک مقصد کو قبول فرمائیں، اور جو علماء بیان کرنے والے ہیں، اللہ ان کے بیان کو منظور و مقبول فرمائیں، اور پھر تمام بیان کرنے والے سننے والوں کے دلوں میں اللہ پاک صحابہ کرام کی عظمت اور محبت کو اجاگر کر دے اور پیدا کر دے. ہندوستان میں آپ کے ہاں تو عظمت صحابہ کا ایک پورا مرکز ہے. ہمارے بڑے جب دارالعلوم دیوبند سے فارغ التحصیل ہوتے تو حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ان کو لکھنؤ کی طرف متوجہ کرتے کہ مولانا عبدالشکور لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جا کر مناظرہ پڑھو، اور پھر وہ لوگ دارالمبلغین میں جا کر مناظرہ پڑھتے. آج مولانا عبدالعلیم صاحب فاروقی دامت برکاتہم العالیہ، اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے، ہم سب کے لیے، صرف ہندوستان کے لیے نہیں، ہم سب کے لیے وہ ایک سند ہیں، اور ان کا کہا ہوا عظمت صحابہ پر یقیناً وہ ایک مستند چیز ہے. اور پھر دارالعلوم دیوبند کے حضرات نے بھی آپ حضرات کے سامنے اس موضوع پر بہت ساری باتیں کی ہیں. میں طالب علم ہوں، مجھے بھی حضرات نے ذمہ داری ڈالی کہ اس موضوع پر کچھ باتیں عرض کروں. کوشش کروں گا اللہ پاک کہنے کی توفیق دے اور اپنی رضا کے لیے کہنے کی توفیق دے، اس لیے کہ بندہ اللہ کی مرضی سے بولتا ہے. اللہ بلواتے ہیں، علماء بولتے ہیں، اللہ سنواتے ہیں، سننے والے سنتے ہیں. صحابہ کرام کیا ہیں؟ اگر آپ میری باتیں غور سے سمجھیں گے تو بڑی آسان لفظوں میں، نبی اور رسول وہ ہوتا ہے جن کو اللہ چنتا ہے.
सहाबी रसूल भी वो होता है जिनको अल्लाह चुनता है। हर राह जाते के सर पर अल्लाह नबूवत का ताज नहीं रखते, इसी तरह हर राह जाते हुए के सर पर अल्लाह पाक सहाबियत का ताज भी नहीं रखते। जिस तरह नबूवत और रिसालत के लिए अल्लाह बंदों को मुंतखब करता है, इसी तरह सहाबियत रसूल के लिए भी अल्लाह पाक बंदों को मुंतखब करता है। और फिर नबी और रसूल वो होते हैं जो अल्लाह के शागिर्द होते हैं, अल्लाह उनको पढ़ाते हैं। सहाबी वो होते हैं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शागिर्द होते हैं और नबी उनको पढ़ाते हैं। फिर और लफ्ज़ों में समझिए, नबी और रसूल वो होते हैं जिनके सरों पर अल्लाह का हाथ होता है। सहाबी रसूल वो होते हैं जिनके सरों पर नबी और रसूल का हाथ होता है। नबी और रसूल वो होते हैं जिनके हाथ अल्लाह के हाथ में होते हैं। सहाबी रसूल वो होते हैं जिनके हाथ नबी और रसूल के हाथ में होते हैं। नबी और रसूल वो होते हैं जो हर वक्त अल्लाह की नज़रों में होते हैं। सहाबी वो होते हैं जो हर वक्त अल्लाह और उसके रसूल की नज़रों में होते हैं। हज़रत सैयद ताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह फरमाया करते थे कि नबी और रसूल वो होते हैं जिनकी आँखों में सुरमा अल्लाह खुद डालते हैं। सहाबी वो होते हैं जिनकी आँखों में सुरमा अल्लाह के नबी और रसूल डालते हैं। नबी और रसूल वो होते हैं जिनके चेहरे को अल्लाह संवारता है। सहाबी वो होते हैं जिनके चेहरों को अल्लाह के नबी संवारते हैं। नबी वो होते हैं जिनके सरों में कंघियाँ अल्लाह करते हैं। सहाबी वो होते हैं जिनके सरों में कंघियाँ अल्लाह के नबी करते हैं। और अगली बात समझिएगा कि नबी और रसूल वो होते हैं जिनको अल्लाह दुनिया में अपना आईना बनाकर भेजता है कि जिसने भी अल्लाह को देखना है वो नबी के चेहरे में देखता है, नबी के माथे में देखता है, नबी की तालीमात में देखता है, नबी की चाल ढाल में देखता है, नबी के बोल में देखता है, नबी के तोल में देखता है, नबी के अखलाक में देखता है। सहाबी वो होता है कि जो नबी का आईना होता है। जिसने अल्लाह को देखना हो वो नबी के माथे में देखता है, जिसने नबी को देखना हो वो सहाबी के माथे में देखता है। सहाबी की चाल ढाल बताती है इनका उस्ताद कोई और है, और नबी की चाल ढाल बताती है कि इनका उस्ताद कोई और है। नबी के उस्ताद को अल्लाह कहा जाता है और सहाबी के उस्ताद को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाता। जैसे वो एक मशहूर वाक़या है ना, बुजुर्गान दीन ने लिखा है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहीं जा रहे थे तो एक चरवाहा बकरियां चराते हुए कह रहा था, हाय अल्लाह, मैंने सुना है तेरे बीवी बच्चे नहीं, अगर बीवी नहीं तो तुझे रोटी कौन पका के देता होगा, तेरे कपड़े कौन धोता होगा। काश मैं होता तेरे कपड़े धोता, तुझे खाने पका के खिलाता, तेरे सर में कंघी करता, तेरे लिए पानी गर्म करता, तुझे नहलाता, तेरे कपड़े इस्त्री करता। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम करीब से गुजरे तो हज़रत मूसा के कानों में आवाज़ आई तो उसे डांट दिया, अरे भाई, अल्लाह की शान ये नहीं है, तो कौन से कलमे अपनी ज़ुबान से निकाल रहा है। तो वो चरवाहा बेचारा रोने लग गया, हाय, मैं अल्लाह की अज़मत व इज़्ज़त से वाकिफ़ नहीं, कैसे जुमले निकालता, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने मोहब्बत की जगह नफ़रत और कुफ़र के कलमे ज़ुबान से निकाल दिए हों। बेचारा रोने लगा। हज़रत मूसा आगे गए तो पीछे अल्लाह पाक ने हज़रत मूसा के पास जिब्रील को भेजा, वही भेजी, मूसा तो दुनिया में जोड़ने के लिए आया है, तोड़ने के लिए नहीं आया। बेअैन यही अल्फाज मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ कि नबी को अल्लाह संवारते हैं, सहाबी को अल्लाह के नबी संवारते हैं,
اس لیے کہ جس نے اللہ کو دیکھنا ہوتا ہے وہ نبی کے چہرے میں دیکھتا ہے، اور جس نے نبی کو دیکھنا ہوتا ہے وہ صحابی کے چہرے میں دیکھتا ہے۔ جس طرح آپ اور میں اپنے آئینے کو صاف رکھتے ہیں تاکہ آئینے میں جب ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو صاف ستھرے نظر آئیں، تو اللہ بھی اپنے نبیوں کو اس دنیا میں ایسا صاف اور ستھرا بنا کے بھیجتا ہے کہ جس نے اللہ کو دیکھنا ہے وہ اس آئینے میں اللہ کو دیکھے۔ اگر اس آئینے پہ داغ اور دھبا نظر آئے گا تو گویا کہ چہرہ خداوندی پر وہ جیسا بھی ہے وہ داغ وہاں نظر آئے گا۔ بے عین یہی حال صحابہ کرام کا ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ المجمعین نبی کے آئینے ہیں۔ نبی بھی ان کو اس طرح صاف کرتا ہے، بناتا ہے، سنوارتا ہے کہ ان کے چہروں میں دیکھنے والوں کو میرا چہرہ نظر آتا ہے۔ پھر نبی اپنی محنت کرتا ہے۔ دیکھیے قرآن پاک میں سورہ کہف میں ایک جگہ ارشاد فرمایا گیا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ جب ایک آدمی آتا تھا نا، وہ مسلمان نہیں ہوتا تھا، پوچھتا ہوا خدمت نبوی میں پہنچتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں آئے ہو؟ مسلمان ہونے کو آیا ہوں۔ وہ نبی کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دیتا تھا، ادھر سے نبی کی نظریں اس کی نظروں سے ٹکراتی تھی، وہ نبی کے جملے سنتا تھا، پھر سن کر وہ پڑھتا تھا، زبان کا اثر بھی آتا تھا، نظروں کا اثر بھی آتا تھا، ہاتھوں کا اثر بھی آتا تھا۔ وہ نور جو نبی کے ہاتھوں میں ہوتا ہے وہ اس مسلمان ہونے والے صحابی کے ہاتھ میں منتقل ہوتا ہے، وہ نور جو نبی کی نظروں میں ہوتا ہے وہ نور اس کی نظروں میں منتقل ہوتا ہے، وہ آواز جو نبی کے نور میں ہوتی ہے وہ آواز کا نور اس کے کانوں میں منتقل ہوتا ہے۔ یہ سارے انوار منتقل ہوتے ہیں، اور اللہ کیا فرماتے ہیں میرا نبی، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، آپ اسے دیکھتے رہیے، آپ کو نظریں ہٹانے کی اجازت نہیں، اسے دیکھتے رہیے تاکہ آپ کی نظروں کا وہ جو نور ہے اس کی نظروں کے اندر منتقل ہو جائے۔ آپ اپنے آپ کو ان کے ساتھ بٹھا کے رکھیے تاکہ آپ کے بیٹھنے کا اور توجہ کا وہ جو نور ہے وہ ان کی طرف متوجہ ہوتا رہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ وہ ایک ہی لحظے میں نظریں اتنا کام کر جاتی تھیں، وہ توجہات اتنا کام کر جاتی تھیں، وہ آوازیں اتنا کام کر جاتی تھیں کہ وہ جیسے ہی کلمہ پڑھ کے اٹھتا تھا وہ ولی بھی ہو جاتا تھا، وہ صحابی بھی ہو جاتا تھا، وہ عالم بھی ہو جاتا تھا، وہ مجتہد بھی ہو جاتا تھا، اور وہ دنیا کا مہتدا اور مقتدا بھی بن جاتا تھا ایک لحظے کے اندر۔ آج تو دنیا کو محنتیں کرنی پڑتی ہیں پیر صاحب کی خدمت میں بیٹھ کر، نبی وہ پیر ہوتا ہے اور صحابی وہ مرید ہوتا ہے نبی کا کہ ایک ہی لحظے کے اندر وہ انوار ایسے منتقل ہو جاتے تھے کہ وہ ایک لحظے میں اٹھتا تھا، وہ جنتی بھی بن جاتا تھا، وہ پیر بھی بن جاتا تھا، وہ مسلم بھی بن جاتا تھا، وہ عالم بھی بن جاتا تھا، وہ حافظ اور قاری بھی بن جاتا تھا، اور وہ مجتہد بھی بن جاتا تھا۔ واقعات آپ نے سنے ہیں، مسلمان ہونے والا اٹھتا ہے اور کوئی اس نے ابھی نیک کام نہیں کیا، اونٹنی پہ سوار ہوتا ہے، اونٹنی ٹھوکر کھاتی ہے، گرتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا سر اپنی گود میں رکھ کر ارشاد فرماتے ہیں کتنا جلدی یہ جنت میں چلا گیا ہے، ایک بھی نماز نہیں پڑھا۔ اور وہ مشہور واقعہ ہے کہ میدان جہاد میں ایک آتا ہے کھجوریں کھا رہا ہے، مسلمان بھی نہیں، میں آپ کی طرف سے لڑوں کیا ملے گا؟ کہا کچھ بھی نہیں ملے گا جب تک کلمہ نہیں پڑھو، شہادت کے لیے کلمہ شرط ہے، کلمہ پڑھتا ہے، جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں خبر ملتی ہے وہ شہید ہو گیا، حضور نے فرمایا دیکھو سیدھا جنت میں چلا گیا، نہ نماز پڑھی، نہ کو روزہ رکھا، نہ حج کیا، نہ زکوٰۃ دی۔ یہ صحابی کی عظمت ہے، ایک لحظے میں وہ جنت، اس لیے کہ نبی کی نظریں کام کرتی ہیں، نبی کی توجہات کام کر جاتی تھی، اس لیے کہ جب وہ بیعت ہوتے تھے تو قرآن نے کہا نا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، ان کے ہاتھوں پر اللہ اپنا ہاتھ رکھ دیتا، ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پہ اللہ اپنا ہاتھ رکھ دیتا۔ تو جب اللہ کا ہاتھ اوپر آ جائے
آپ اور میں بازار نکلتے ہیں، بچہ چھوٹا ضد کرتا ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا، آپ کہتے ہیں بیٹا نہیں، ایسا نہ ہو کہیں پھسل کے گر جاؤ، رش ہوتا ہے، گندگی ہوتی ہے سبزی مارکیٹ میں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کہیں گم ہو جاؤ۔ ماں کہتی ہے نہیں، چھوٹا بچہ ہے، ضد کر رہا ہے، لیتے جاؤ، اور ماں بچے کو سمجھاتی ہے ابا کا ہاتھ پکڑ کے رکھنا۔ اب وہ ابا کا ہاتھ پکڑ کے رکھتا ہے، مارکیٹ میں جاتا ہے، مبادا ممکنات میں سے ہے کہ اس کا پاؤں کسی کیلے کے چھلکے کے اوپر یا کسی اور چیز کے اوپر آئے، وہ گر جائے، ممکن ہے۔ اور یہ بھی ممکنات میں سے ہے کہ وہ ابا کا ہاتھ چھڑا کر ادھر ادھر کہیں چلا جائے اور گم ہو جائے، پھر ابا ڈھونڈتا رہے۔ میرے دوستو، بعین اسی طرح نبی کے ہاتھ کو اللہ اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے، اور صحابی کے ہاتھ کو نبی اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے۔ اور اللہ وہ ہے جس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، اور نبی بھی وہ ہوتا ہے جو سوتا ہے تو اللہ کہتا ہے قم اللیل الا قلیلا، تھوڑا سونے کی اجازت ہے، کھڑے ہو جائیے۔ آپ اور میں سوتے ہیں تو سوتے ہیں، نبی سوتے ہیں تو جاگتے ہیں۔ ان کا تو دل جاگتا ہے بھائی، وہ تو جاگ رہے ہوتے ہیں۔ میں اگر اسی پر، چونکہ موضوع یہ ہے، اگر آگے چلا جاؤں تو بات میری اور بڑھ جائے گی، پھر حیات النبی کی طرف میں چلا جاؤں گا۔ اللہ نبی کی انگلی اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے۔ بازار میں، کہیں دنیا کے بازار میں میرے نبی کا پاؤں پھسل نہ جائے۔ اسی پر ایک بات اور یاد رکھیے گا، نبی وہ ہوتا ہے گناہ کو اللہ پاک جس کے نزدیک جانے نہیں دیتا، صحابی وہ ہوتا ہے جس کو اللہ گناہ کے نزدیک جانے نہیں دیتا۔ نبی اور رسول وہ ہیں جن کے نزدیک گناہ نہیں جاتا، صحابی وہ ہوتا ہے جو گناہ کے نزدیک نہیں جاتا۔ اگر اللہ نہ کرے چلا بھی جائے تو فوراً اللہ پاک فرماتے میں نے معاف کر دیا۔ یہ صحبتوں کی برکتیں ہیں، فوراً اللہ فرماتے میں نے معاف کر دیا۔ کتنے وہ ہیں جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے کہ جن کو زندگی میں جیتے جاگتے سینکڑوں بار زبان نبوت سے جنت کی بشارت دی گئی، اور 313 تو وہ ہیں کہ جن کے بارے میں کہا گیا کہ اگر ان سے غلطی بھی ہو جائے تو ہم پہلے ہی ان کی معافی کا اعلان کر دیتے، پہلے ہی ان کو معاف کر دیا جاتا۔ اور یہ کئی واقعات ملتے ہیں کہ بدری صحابی سے اگر کچھ ہو گیا فوراً معاف کر دیا گیا۔ نبی اور رسول وہ ہوتے ہیں، توجہ دینا میری اس بات پر، میں اسی بات پر اگلی بات سمجھانا چاہوں گا۔ نبی اور رسول وہ ہوتے ہیں کہ جن کے نزدیک اللہ پاک گناہ کو نہیں جانے دیتا، اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ معصوم ہوتے ہیں۔ گناہ کے نزدیک نبی کا جانا بڑی دور کی بات ہے، گناہ کو نہیں جانے دیتا۔ کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، بجائے اس کے کہ اللہ کہتے ہم نے یوسف کو برائی سے دور رکھا، کہا کہ ہم نے اس طرح برائی کو یوسف سے دور رکھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ برائی کو نبی کے نزدیک ہی نہیں جانے دیتا، اور صحابی وہ ہوتا ہے جس کو اللہ پاک برائی کے نزدیک نہیں جانے، کیونکہ یہ نبی کا آئینہ ہے، یہ نبی کا نمونہ ہے۔ نبی خصوصاً ہمارے پاک نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے اللہ کی وحدانیت کے گواہ ہیں، اور صحابہ کرام وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے گواہ ہیں۔ میرے بھائیو، دنیا کی کسی عدالت میں جھوٹا گواہ ہو تو کیس کبھی چلتا نہیں۔ اللہ کی عدالت میں بھی اللہ کو بھی نبی سچے چاہیے، اور اللہ ان کو سچا بناتا ہے اور سچا رکھتا اور سچا کرتا ہے۔ بے عینی یہی حال صحابہ کرام کا ہوتا ہے کہ یہ نبوت کے گواہ ہوتے ہیں۔ نعوذ باللہ اگر یہ گواہ غلط ہیں تو پھر نبوت کا دعویٰ، ہر چیز ہماری دین کی غلط ہے۔ اس لیے کہ قرآن کے گواہ یہ ہیں، جبریل کے آنے کے گواہ یہ ہیں۔ کتنے صحابہ ہیں جنہوں نے جبریل کو دیکھا ہے، کتنے صحابہ ہیں جنہوں نے وحی کو آتے دیکھا ہے، کتنے صحابہ ہیں جنہوں نے میدان جہاد میں جبریل کو دیکھا ہے۔
ہماری کتنی امہات المومنین ہیں جنہوں نے اپنے گھروں میں جبریل کو دیکھا ہے. یہ جبریل کے آنے کے گواہ ہیں. قرآن آتا ہے، کہا جاتا ہے کہ جب جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا وصال پاک ہوا اس دنیا سے، آپ روضہ پاک کے اندر تشریف لے گئے. حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہا حیات تھی، تو کبھی کبھی ان کی خدمت میں حضرات شیخین برکت کے لیے تشریف لے جاتے تھے، اس لیے کہ ان کی گود میں بھی نبوت نے وقت گزارا ہے، خادمہ رہی نبوت کی. بچپن کا جو سفر مدینہ ہے، جس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اماں کا انتقال ہوتا ہے، یہی وہ ام ایمن ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے واپس لاتی ہیں. تو حضرت ام ایمن ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرات شیخین تشریف فرما ہیں، باتیں کرتے کرتے رونے لگ گئیں. تو شاید انہوں نے سمجھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فراق میں رو رہی ہیں. کہا میں تو وحی کے نہ آنے پر افسردہ ہوں کہ جبریل آتے تھے، ہم دیکھ لیتے تھے وحی آ رہی ہے، اور اگر جبریل بھی نہیں آتے تھے تو اونٹنی کی طبیعت بتا دیتی کہ وحی آ رہی ہے. تو صحابہ کرام تو وحی کے گواہ ہیں، صحابہ کرام تو نبوت اور رسالت کے گواہ ہیں، صحابہ کرام تو کلمے کے گواہ ہیں. اگر نعوذ اذان کے، نماز کے، حج کے، زکوٰۃ کے، روزے کے، دین کا کون سا ایسا مسئلہ ہے جس کے صحابہ گواہ نہیں؟ بھائی اگر نعوذ باللہ یہ گواہ غلط ہیں. فرمایا محمد الرسول اللہ، یہ اللہ نے اعلان فرمایا ہے، یہ دعویٰ ہے اللہ کا. اور میں کبھی کبھی کہتا ہوں یہ اللہ نے نعرہ لگایا ہے محمد الرسول اللہ، یہی نعرہ رسالت ہے. ہم نے تو اللہ کے نعرے کو بدلا ہے، ہم نے تو اللہ کے اعلان کو بدلا. یا رسول اللہ، محمد الرسول اللہ، یہ اللہ کا نعرہ ہے، اللہ کا اعلان ہے، اللہ کا پیغام ہے. اب اس پر کو گواہ بھی تو چاہیے. اللہ اعلان تو کر رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. فطرت انسانی، طبیعت انسانی پوچھتی ہے اللہ دنیا میں ہر دعوے کے دلائل چاہیے. آپ نے دعویٰ تو کر دیا ہے، اعلان تو کر دیا ہے. ایک قسم ہوتی ہے، ایک جواب قسم ہوتی ہے، ایک تعلیف ہوتی ہے، ایک سبب تعلیف ہوتی. اب یہ جو میں بیان کر رہا ہوں کیوں کر رہا ہوں؟ آپ نے کہا کہ عظمت صحابہ پہ کچھ باتیں کر دیں. اللہ پاک نے کیوں کہا محمد ہاں میں مانتا ہوں، میرا ایمان ہے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آخری رسول ہیں، سچے رسول ہیں، آپ کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں. اعلان ہے. فطرت انسانی کو دیکھتے ہوئے فوراً اللہ پاک نے اس کا سبب، اس کی وجہ، اس کی دلیل بھی بیان کر دی ہے. والذین معہ اشداء علی الکفار. بعض علماء تو کہتے ہیں والذین معہ یہ صدیق اکبر ہے، اشداء علی الکفار یہ فاروق اعظم ہیں، رحماء بینہم یہ عثمان غنی ہیں، تراہم رکعا سجدا یہ علی المرتضیٰ ہیں. اور بعض کہتے نہیں سارے ہیں والذین معہ. اگر تمہیں میرے اس دعوے کے دلائل چاہیے، اس دعوے کا سبب اور وجہ چاہیے، تو والذین معہ. جو ارد گرد بیٹھتے ہیں ان کو دیکھ لو. آج اگر کوئی کہے میں رسول ہوں وہ جھوٹا، اور آج اگر کوئی کہے میں صحابی ہوں تو وہ جھوٹا. حالانکہ خواب کے اندر بھی اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے، جیتے جاگتے بھی ہو جائے، صحابی نہیں کہا جا سکتا. آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہم الصلاۃ والتسلیمات تک جتنے نبی اور رسول آئے، ان کی صحبتوں میں بیٹھنے والے بھی بیٹھنے والے تو ہیں، لیکن آپ ان کو صحابی نہیں کہہ سکتے، صحابی نہیں کہہ سکتے. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب باقی بھی ہیں، لیکن قرآن نے جو اعلان کیا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، ہر نبی کا کلمہ دیکھتے جائیے، لا الہ الا اللہ
آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ کلمے میں کسی بھی رسول کے ساتھ رسالت کا جملہ نہیں ہے، ان کی صفات کا ذکر تو ہے لیکن ان کی عظمت اور شان کا وہ ذکر نہیں جو لفظ رسول کے اندر چھپا ہوا ہے، وہ نہیں ہے۔ یہاں کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اصل رسول یہ ہے اصل۔ اب اگر کوئی بندہ اپنا نام رسول بھی رکھے تو نہیں رکھ سکتا، اگر کوئی عبد الرسول عبد المصطفیٰ کہلاتا ہے تو علماء نے کہا یہ شرک ہے۔ کیوں کہ جس طرح ہماری عادات ہیں، ہم جب اس کو پکاریں گے تو رسول کہہ کے پکاریں گے، مصطفیٰ کہہ کے پکاریں گے، نبی کہہ کے پکاریں گے، عبد کوئی نہیں لگائے گا، شرک ہو جائے گا۔ یہی حال صحابہ کرام کے ساتھ، کسی اور نبی کی صحبت میں بیٹھنے والوں کو صحابی نہیں کہا گیا، حواری کہا ہے قرآن نے، لیکن پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک لحظے کے لیے کو آیا ہے، ایمان قبول کرتا ہے، نظروں سے نظریں ٹکرائی ہیں، ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے یا سینے سے سینہ ملا ہے، ایمان کی نظروں سے، وہ صحابی ہے، وہ صحابی ہے۔ یہ جملہ قیامت تک کے لیے مخصوص ہے، صرف نہ پرانے نبیوں کے ساتھ بیٹھنے والوں کو ملا ہے، نہ اب کسی اور کو مل سکتا ہے۔ ولی بن سکتے ہیں، عالم بن سکتے ہیں، کتب ابدال غوث آپ بن سکتے ہیں، صحابی نہیں، صحابی نہیں، اس لیے کہ یہ جملہ صرف اور صرف والذین معہ، وہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جو بیٹھنے والے تھے انہی کے لیے ہے۔ بعض جملے اللہ نے بڑے مخصوص کیے ہیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی نام محمد رکھے تو ابو القاسم میری کنیت نہیں رکھ سکتا، تم نے کوئی شہر بسانا ہے تو اس شہر کا نام، حالانکہ ہر شہر مدینہ ہے لیکن مدینہ تو نبی صرف میرا ہے، کہہ سکتے ہو عربی میں، رکھ نہیں سکتے ہو، اس لیے کہ یہ صرف میرا شہر ہے۔ اب ہر صحابی، صحابہ کرام میں سے 90% ایسے ہیں جو مکے کے ہیں، مدینے کے ہیں، کتنے ہیں جو قریشی ہیں، اور قریشی میں پھر بنو امیہ بھی ہیں، بنو ہاشم بھی ہیں، بنو عباس بھی ہیں، یہ سارے پھر آگے ہاشمی اور قریشیوں میں آتے ہیں۔ یہ اللہ پاک نے جو جوڑ بنایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا جس طرح اللہ نے مجھے چنا اسی طرح اللہ نے میرے صحابہ کو چنا۔ اب اگر کوئی بندہ صحابہ کرام پر اعتراض کرتا ہے تو وہ سب سے بڑا اعتراض اللہ کے چننے پر آتا، اللہ کے انتخاب پر آتا ہے۔ آپ اور میں ہو سکتا ہے ووٹ میں غلطی کر لیں، انتخاب کرنے میں ہوتا ہے، بندہ ہے نہیں پہچان سکا، لیکن اللہ سے تو غلطی نہیں ہو سکتی۔ یہ تو صرف شیعہ کا عقیدہ ہے کہ اللہ غلطی کرتے ہیں، آپ کا اور میرا تو عقیدہ نہیں کہ اللہ سے بھی غلطی ہو جاتی ہے۔ کچھ ظالمین نے حضرت گنگوہی پر بھی یہ الزام لگایا ہے کہ اللہ پاک بھی جھوٹ بول سکتے ہیں یا اللہ غلطی کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارے اکابرین علماء دیوبند کا، علماء اہل سنت کا تو عقیدہ ہی نہیں ہے، یہ تو شیعہ کا عقیدہ ہے اللہ سے غلطی ہو جاتی ہے۔ اللہ نے چنا ہے، اور بھائی پھر ان چنے ہوئوں میں سے ایک تو ایسا ہے کہ جس کو اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مانگا ہے اللہ سے، پھر اس کا مطلب ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی غلطی ہوئی، اور نبی تو معصوم ہوتے ہیں کہ اتنی بڑی غلطی نبی سے ہو جائے، اللہ پاک تو زمانہ نبوت سے پہلے نہیں ہونے دیتا تو زمانہ نبوت میں کیسے ہونے دے گا؟ اور پھر نبی کے انتخاب پر، اور انتخاب کے لیے آنکھیں بھی چاہیے ہوتی ہیں، انتخاب کے لیے دل بھی چاہیے ہوتی ہے، انتخاب کے لیے دماغ بھی چاہیے ہوتا ہے، انتخاب کے لیے ہاتھ بھی چاہیے ہوتے ہیں۔ نبی کا ہاتھ غلطی کرے، نبی کا دل غلطی کرتے، نبی کا دماغ غلطی کر لے، نبی کی نظر غلطی کر لے، اور نبی کی زبان غلطی کر لے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک تو وہ ہے کہ جس کو اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مانگا ہے،
اور مانگنے کی بھی توفیق اللہ دینے والا ہے۔ اب یہ دونوں سے کیسے غلطی ہو گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو چنا بھی اللہ نے ہے، اور ایک کے لیے تو قرآن نے کہا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اور پیچھے ہے ثانی اثنین، توجہ دینا اس پہ، ثانی اثنین دوسرا تھا دو میں سے۔ اب دوسرا کون تھا؟ دو میں سے دوسرا کون تھا؟ دوسرا۔ پھر کہا اذ یقول لصاحبہ، وہ اس کا ساتھی، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا ان اللہ معنا، اللہ کی معیت جس طرح نبی کے ساتھ، اس طرح اللہ کی معیت نبی کے ساتھی کے ساتھ۔ او بھائی، جس کے ساتھ اللہ کی معیت ہو، جس کے ساتھ نبی کی معیت ہو، وہ کیسے غلط؟ اور پھر تیسرا، جس کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں 100 بار جنت کی خوشخبری دی، کم از کم علماء نے لکھا ہے، اور جس کے لیے حضور فرمائیں اگر میرے گھر میں 100 بیٹیاں بھی ہوتی میں تیرے نکاح میں دیتا، اور جو دو نکاح میں دین، نکاح کے وقت دونوں بار حضور نے فرمایا یہ جبریل آ کے کھڑا ہے اور جبریل نے مجھے کہا ہے اللہ کہہ رہے ہیں اپنی بیٹیاں عثمان کو دے دو۔ اب اس میں اللہ بھی غلط، نعوذ باللہ، جبریل بھی غلط، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی غلطی۔ بھائی کہاں جا رہے ہیں ہم، کہاں جا رہے ہیں؟ اور چوتھا وہ کہ جس کی بیوی جنت میں عورتوں کی سردار، جس کے بیٹے جنت میں جوانوں کے سردار، اللہ، جس کی پرورش نبی نے کی، جس کو انگلی پکڑ کر چلنا نبی نے سکھایا، جس کو بچپن کے اندر نبی کے گھر کا صحن کھیلنے اور کودنے اور دوڑنے کے لیے ملا، جس کو گود حضرت ختیجہ کی ملی، جس کو گود نبوت کی ملی، نبی نے جس کے منہ میں اپنے ہاتھوں سے لقمے ڈالے، جس کے منہ میں حضرت ختیجہ نے اپنے ہاتھ سے لقمے ڈالے۔ ارے بھائیو سنو میری بات، آخری بات کروں، صحابہ نہیں تو دین نہیں، صحابہ نہیں تو اللہ کے نبی نہیں، اور صحابہ نہیں تو نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر یہی بات میرے اللہ تک جاتی ہے کہ چننے والا کیسا ہے؟ میدان بدر میں سجدے میں سر رکھ کر پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ یہ 313 میری پوری محنت ہے، میری پوری پونجی ہے، میرا پورا سرمایہ ہے، میں لے کے آیا ہوں، آج اگر یہ میدان میں سارے کام آ گئے تو پھر قیامت تک تجھے خدا کہنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تیری خدائی تو ہوگی لیکن تجھے خدا کہنے والا کوئی نہیں ہوگا، تیرے سجدے کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، کلمہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا، تیری وحدانیت کا اقرار کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ صحابہ کرام ہیں تو ہم ہیں، صحابہ کرام ہیں تو امت ہے، اس لیے کہ اس امت کے بڑے تو وہ ہیں۔ اب اگر ہم بڑوں سے کٹ جائیں تو ہم کیا رہیں گے؟ حدیث میں فرمایا گیا قیامت کی نشانیوں میں سے چھوٹے اپنے بڑوں کی زندگیوں میں کیڑے نکالیں گے۔ اگر ہم اپنے بڑوں کی زندگیوں میں کیڑے نکالنے لگ جائیں تو پھر ہم کیا ہیں؟ ہمارا وجود کیا ہے؟ ہمارا ایمان کیا ہے؟ قرآن ابتدا سے لے کر انتہا صحابہ کرام کی عظمت کو بیان کرتا ہے، تو پھر قرآن کیا ہے؟ میں شکریہ ادا کرتا ہوں، یہ مستقل ایک میرا موضوع ہے، اور الحمدللہ اس پر اگر وقت ہو تو میں ایسے ایسے دلائل آپ حضرات کے سامنے رکھوں، لیکن میں نے پہلے کہا ہمارا مرکز تو لکھنؤ میں موجود ہے۔ اللہ مولانا عبدالعلیم فاروقی مدد ذلہ کی زندگی کو دراز کرے، مولانا نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ کتاب کہ جن لوگوں نے عظمت صحابہ کو نہیں مانا وہ کیا ہیں، اسے پڑھیے اور مد نظر رکھیے۔ ہمارے اکابرین نے عظمت صحابہ کی جب تحریکیں ہندوستان میں چلیں تو کس طرح اپنا کردار کو ادا کیا ہے۔ آج بھی پوری دنیا میں الحمدللہ کہیں شرک کی آواز اٹھتی ہے تو دیوار سامنے علماء دیوبند ہوتے ہیں،
قرآن و سنت کا انکار کرنے کی کہیں آواز اٹھتی ہے تو علماء دیوبند پہرا دینے والے ہوتے ہیں، ختم نبوت پر کہیں ڈاکہ ڈلتا ہے تو علماء دیوبند پہرا دینے والے ہوتے ہیں، عظمت صحابہ پر کہیں ڈاکہ ڈلتا ہے تو علماء دیوبند پہرا دینے والے ہوتے ہیں۔ ہم پہرے دار ہیں، ہم روٹی اسی نام کی کھاتے ہیں، ہم چوکیدار ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ ہمیں چوکیدار رکھے، دعا کریں کہ اللہ ہمیں حارس بنا دے، ہم سیکورٹی گارڈ بن جائیں، اس لیے کہ اللہ پاک نے انہی چیزوں کے اندر ہماری بخشش کا سبب رکھا ہے۔ میں مرکز تحفظ اسلام ہند والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انہوں نے کل ہی پرسوں ہی میرے سے بات ہوئی کہ ہمیں اس موضوع پر کچھ کہنا ہے، تو میں حاضر ہو گیا۔ وقت کی رفتار کو دیکھتے ہوئے اتنا ہی کہنے پر میں اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ ان کو جزا دے، اللہ ان کی خدمات کو قبول کرے، اور میں نے جو کچھ کہا اللہ اسے قبول فرمائے، اور پھر اللہ پاک ہم سب کو صحابہ کرام کے ساتھ محبت رکھنے کی، چونکہ یہ ایمان کا حصہ ہے، اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ عالم میں ہے نرالا، اعلیٰ ہے اس کا مقام، عالم میں ہے نرالا، اعلیٰ ہے اس کا مقام، مرکز تحفظ اسلام، مرکز تحفظ اسلام۔